यमन में हुतीज ने एक बार फिर इजरायली की तरफ किश्तियां जो रवाना हैं उनको निशाना बनाया। सीरिया के पहले पार्लियामेंट्री इंतखाबात सितंबर में असाद के गिरने के बाद और इसाक डार ने आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो कमेंट्स दिए थे वो तो फट गए, लेकिन एक बहुत अहम बात मिस हो गई। वो भी बताएंगे आपको इस एपिसोड में। लेट अली शो यू के आपको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं यमन और यमन में जो शिया हूती हैं उनसे। उन्होंने इतवार के रोज ये कहा कि वो अब जो इजराइल की तरफ बाकी किश्तियां जा रही हैं, याद रखें एक डील सी हो गई थी यमन और अमेरिका के दरमियान कि जो किश्तियां रेड सी के अंदर बेसिकली बाबल मंदब को क्रॉस करते हुए जा रही थी उनको हुतीज अटैक नहीं करेंगे। मगर अब एक और बयान आया है हुतीज की जानिब से। इतवार के रोज उन्होंने कहा है कि वो हर वो किश्ती जो उन कंपनीज के साथ मुंसलिक है जो इसराइल के साथ अभी भी कारोबार कर रही हैं उनको निशाना बनाएंगे। ये नहीं वो नहीं देखेंगे कि उस किश्ती के ऊपर कौन सा झंडा लहरा रहा है या वो कहीं से आ रही है, मगर अब वो एक नए इख्तिलाफी मोड के अंदर जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ। याद रखें इसराइल ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर डायरेक्टली हूती टारगेट्स के ऊपर अटैक किया था। उससे पहले अमेरिका ने अपनी वॉरशिप्स मूव की थी और वो अटैक कर रहे थे, और साथ साथ हूतीज भी जो किश्तियां थी उन्हें अटैक कर रहे हैं। एक इसके अंदर अहम नुकता यह है कि जो आयलात का पोर्ट है एशकेलॉन के अंदर इसराइल में, ये सदर्न टिप के ऊपर आके लगता है इसराइल की, वो आउट ऑफ बिजनेस उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है हूती हमलों की वजह से। अब इस टेलीवाइज स्टेटमेंट के अंदर हूती मिलिट्री स्पोक्समैन ने कहा है कि हर वो किश्ती अटैक करेंगे जो वार्निंग्स उनकी इग्नोर करेगी और जो इसराइल के साथ वो समझते हैं अभी भी कारोबार कर रही है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल को भी डेफिनेटली, और ये मिस्र को भी, क्योंकि एक तरफ तो इसराइल की तरफ जाती हैं, अकवा का पोर्ट जॉर्डन पे लगता है। नजर नहीं आता, लगता है जॉर्डन लैंड लॉक्ड है, मगर ऐसा नहीं है। जॉर्डन का अकबा पोर्ट, याद होगा लॉरेंस ऑफ अरेबिया तकरीबन 100 साल कबल, 110 साल पहले ये पोर्ट गिरने से ही ब्रिटानिया ने टर्क्स को अकबा से दौड़ाया था, हटाया था, और फिर पूरी कॉन्क्वेस्ट फलस्तीन की मुकम्मल हुई थी। उसके बाद लॉरेंस जो था वो खुद ही एक मुखबिर था ब्रिटानिया का, और जो सऊद फैमिली है उसकी उसको इक्तदार में लेके आने में उसका बहुत बड़ा किरदार भी था। अब एक बार फिर जब फलस्तीन के अंदर इतना कुछ हो चुका है, जब भूख बंदी, जबर इस तरीके से इजराइल ने नाफिज किया हुआ है और दुनिया में हर किसी ने इजराइल का दफा किया, स्पेशली जो वेस्टर्न ममालिक के अंदर मगरबी ममालिक का मीडिया है, उनके सियासतदान हैं, उनके एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हर हर मौके पर हमास 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 के नाम लिए। अच्छा, एक साथ एक बार फिर ये तो हुतीज ये कर रहे हैं बेसिकली अटैक करने का, क्योंकि अब एक फाइनल स्टेट सोल्यूशन पहुंच गई है। लेकिन वेस्ट बैंक, मकबूजा वेस्ट बैंक, गाजा से हटकर उधर भी अभी तक आहिस्ता आहिस्ता इसराइल जो है वो अपने आप को, उसने उस एरिया को जकड़ लिया है। और अब बात हो रही है कि इस पूरे एरिया को मकबूजा से हटा के इसराइल फॉर्मली जस्ट कर लेगा, जैसे उसने गोलान हाइट्स किया था सीरिया के अंदर। और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपना आशीर्वाद भी देने के लिए तैयार हैं। वो देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सऊदी अरब ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि अगर ये हुआ तो फिर ये ऐलान जंग होगा एक तरीके से। उनके लिए बातें बहुत करते हैं सऊदीज। याद रखें कि सऊदीज ही थे जिन्होंने ये मुस्लिम नेटो बनाई थी, जिसके ऊपर राहील शरीफ को जाके मुसल्लत किया था। राहील शरीफ उस वक्त 2014 के बाद चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिले, मगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। उन्होंने ये वॉर ऑन टेरर के टेल एंड के ऊपर आके, जो पेशावर स्कूल अटैक हुआ था एपीएस पेशावर, उसके हमले के बाद वो दोबारा गर्दिश में आ गए और उनका बड़ा ही फैन फेयर हुआ, उनको प्रमोट भी बहुत किया गया। उसके अंदर आसिम बाजवा जो उस वक्त मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थे, फिर बाद में कोयटा के कोर कमांडर बने, पापा जॉन्स की फेम वाले, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो राहील शरीफ गए एक बड़ी फैट तनख्वाह के ऊपर सऊदी अरेबिया, और इनको जो
مسلم نیٹو اس وقت کہا جا رہا تھا اس کا سربراہ بنا دیا، اور ان کا ٹارگٹ تھا یمن کے اندر ہوتیز ابھی موجود ہیں، راہیل شریف ابھی بھی موجود ہیں، مگر وہ ڈیسک جاب کرتے ہیں سٹیمپ لگانے کے لیے، بس صرف اپنی یعنی کہ تنخواہ نکالو اور آگے بڑھو. تو کوئی ریئل ٹرمز کے اندر اس مسلم نیٹو نے نہیں کیا. اور مسلم امہ کے اندر جو سب سے بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے اس وقت غازہ میں، اس کے اوپر یہ مسلم نیٹو خاموش ہے، مگر ہوتی خاموش نہیں ہے، وہ ابھی بھی گردش میں ہیں اور ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو نشانہ بنانے کی، اور ان کشتیوں کو جو اسرائیل تک سامان لے کے جا رہی ہیں بہروپیے پن کے اندر، اور اس طریقے سے چیزیں بہت تیزی سے موو کر رہی ہیں، اسپیشلی غازہ کے اندر، جہاں پہ یہ جو جبری بھوک ہے اس سے آئے دن کوئی 1-2 درجن لوگ جاں بحق اور شہید ہو رہے ہیں، زیادہ تر بچے. ایک انسان 14 دن تک، میں بھی 16 دن تک، میرا ایسا انسان کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. اور اگر آپ ایک 4 سال کے بچے ہیں، ایک 30 سال کی بچی اپنی جان گوا بیٹھی اس اسرائیلی جبری بھوک کے باعث. اس کا وزن جب وہ انتقال کیا اس بچی نے کم تھا اس سے جب وہ پیدا ہوئی. یہ میں سن کے اور وہ تصویریں دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے یقین نہیں آیا کہ ابھی بھی یہ چیزیں ہم نے الاؤ کی ہیں اس حد تک پہنچنے کے لیے. دنیا میں 1.3 یا 4 ارب مسلمان ہیں، کوئی 50 کے قریب مسلم مملکت میجورٹی ممالک ہیں، اور سب بے بس ہیں. اوروں کا کیا روئیں جب اپنوں نے ہی دغا دے دی، اور ایکچولی اپنوں نے ہی دی. اب ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر اسرائیل سے نارتھ میں جائیں تو سیریا کے اندر جو نئی حکومت، اب نئی تو نہیں کہیں گے اس کو، آئے ہوئے بھی کوئی 9 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، اور احمد الشرح الجولانی اب اقتدار کے اندر ہیں انٹرم حیثیت کے اندر. مگر ان کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ سیریا اپنے پہلے پارلیمنٹری الیکشن انتخابات منعقد کرے گا ستمبر کے ماہ کے اندر، تقریباً 1-1.5 مہینے بعد. اور ایک اس سلسلے کے اندر انہوں نے ہائر کمیٹی فار پیپلز اسمبلی الیکشن جو ہے، انہوں نے اتوار کے روز یہ کہا ہے کہ 15 اور 20 ستمبر کے درمیان یہ انتخابات ہوں گے. اب سیریا کے اندر بہت پیش و رفت ہو رہی ہے، تقریباً $3 ارب سعودی عرب نے بھی پلیج کی ہے سیریا کو دوبارہ بنانے کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے. متحدہ عرب امارات بھی پیسے دینے کی بات کر رہا ہے. جو ریسٹ وارنٹ تھے ٹیررزم لسٹ کے اوپر تھے ان سے بھی ہٹا لیا گیا ہے. یہ پہلے انتخابات ہوں گے اس حکومت کے دوران. پچھلے بشار الاسد کی حکومت کے دوران انتخابات ہوتے رہے، مگر وہ آپ جانتے ہیں کہ پیپر سٹیمپ انتخابات تھے پریزیڈنشل اس کے لیے. مگر اب کیا ہوگا دیکھنا پڑے گا. ایک سہور کر کے SOHR سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس ایک آرگنائزیشن ہے، پچھلے 12-13 سال سے آپریٹ کر رہی ہے لنڈن سے. اس نے ایک اپنا انآفیشل پول، یعنی کوئی سائنٹیفک پول نہیں تھا، انآفیشل پول انہوں نے منعقد کیا. 30,000 کے قریب ان کے پاس ووٹس آئے، اور اس کے اندر تقریباً 58%، آلموسٹ 60% جو رسپونڈنٹس تھے وہ کہتے ہیں ان کی پہلی چوائس تھی احمد الشرح. تقریباً 29% نے کہا کہ ہم جو PKK YPG کے جو ہیڈ ہیں ان کو ووٹ دیں گے. کرڈش پاپولیشن کے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان سے ایک ڈیل ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے. اور بیسکلی اگر کرڈس کی پاپولیشن 29-30% تو نہیں ہے، مگر جو کرڈش YPG کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے 29%. اور دیگر لوگ بھی اس کے اندر آئے، ایک ایکٹر ڈائریکٹر کا بھی نام آیا. مگر یہ دکھاتا ہے کہ احمد الشرح کی ابھی پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. ساتھ ساتھ ایک اس کے اندر کیویٹ ہے، تقریباً 1/3 جو سیٹس ہوں گی 210 سیٹس کی پارلیمنٹ کے اندر، وہ احمد الشرح خود ہی ان کو منعقد کریں گے، اور جو 2/3 کے اوپر الیکشنز پھر ہوں گے. تو سیریا کے اندر ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مگر ایک سایہ جو ہے اسرائیل کا وہ بھی برقرار ہے. سویدا کے اندر دروز کو لے کر، اور گولان تو جسٹ کر لیا ہے اسرائیل نے. تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہوتا ہے. آخر میں ایک اہم خبر،
کچھ دن قبل اسحاق ڈار کا جو انٹرویو تھا اٹلانٹک کاؤنسل کا وہ پھٹ گیا، آپ سمجھ لیں وائرل ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے عافیہ صدیقی کی جو جبری یہ جو ٹرائل تھی اور 86 سال ان کو قید بامشقت دی گئی امریکن کورٹس کے اندر، ان کو اغوا کیا گیا پاکستان سے، رینڈیشن کیا گیا، مشرف نے پیسے کمائے، اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کی داستان ان کی بہنیں بھی سناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کے اوپر ایک طریقے سے روشنی ڈال سکتا ہے. مگر ایک بات جو اسحاق ڈار کی مس ہو گئی وہ آئی افغان طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان تعلقات کے اوپر، اور اسپیسیفکلی ایک سابق افغان جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان افغان طالبان کو ہٹانے میں مدد کر سکتا ہے؟ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ تو اس کے اوپر آپ جواب سنیں پہلے کہ کیا کہا اسحاق ڈار نے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں. who spent hundreds of billions between 2014 and 2017 to eliminate this menace. It is a great friend we talked about, his government. They just released the hardened criminals, over 100. They opened the borders. 35 to 40,000 TTPs came back. The Taliban came back. They're resurrection. تو اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک طالبان حکومت کو، افغان طالبان حکومت کو افغانستان کے اندر قبول نہیں کیا ہے، ریکگنائز نہیں کیا ہے، اور ہم نے اس لیے یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے اور جو لوگوں کی بہتری ہو سکے. اب مئی کے اندر پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایمبیسڈر بھیجیں گے باقاعدہ افغانستان، اور ایک ماہ بعد یعنی پچھلے ماہ انہوں نے یہ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ جو تھا اس کی بھی سائننگ ہوئی. یہ خود ہی بھی اسحاق ڈار صاحب نے تصویریں کی کھینچی، محمد صادق بھی پہنچے ہوئے تھے، ازبکستان کے ریپرزینٹیوز بھی تھے، اور افغان طالبان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں متقی صاحب وہ بھی ادھر موجود تھے. تو یہ سب کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ریکگنائز نہیں کیا عام افغانی کے فائدے کے لیے. کائنڈ انٹرسٹنگ. اس بندے کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے. یہ بندہ جو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کا فراڈ کر کے بھاگ چکا ہے پہلے پاکستان سے، کتنے اربوں ڈالر کا نقصان پاکستان کو اب اس بندے کی وجہ سے فیس کرنا پڑا. جو ڈالر کو اس نے پیگ رکھا پچھلی دور حکومت کے اندر 150 ہے اس کے اوپر، متحدہ عرب امارات سے سعودیوں سے پیسے لے کے ایڈجسٹمنٹ کر کے اس نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. یہ عمران خان سے پہلے کی بات ہے. اور اب آ کے اس نے ایک بیچاری ایسے شخص، ایسی خاتون جس نے جو وار آن ٹیرر سمبلائز کرتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ زیادتی ہوئی، رینڈیشن ہوئی، اس کو اغوا کر کے پیسے لے کے پاکستانیوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا، اس کے اوپر جو تشدد ہوا اس چیز کو گندا کرنے کے لیے، یعنی عمران خان کے بغض میں آ کے اس نے کہا کہ جی عمران خان کا ڈیو پروسیس اور عافیہ صدیقی کا ڈیو پروسیس ایک ہے. ایسا شخص جس کے اندر اتنا زہر گھلا ہو کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے کب، کیا پاکستان کی یہ ریپرزینٹیشن کر رہا ہے؟ یہ تو کٹ پتلی ہے. ہم جانتے ہیں حقیقتاً یہ الفاظ، یہ سوچ کس کی ہے اور کون ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہی لوگ جو اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں پاکستان کے اندر، وہی لوگ جو اسرائیل کے سب سے فیورٹ امریکی جرنیل کو نشان امتیاز دیتے ہیں، این آئی. مگر کم سے کم اگر وہ امریکی جنرل اسرائیل کا فیورٹ گوریلا کے نام کے ساتھ بھی این آئی لکھا جائے گا جو ان کے ناموں کے ساتھ لکھتا ہے، تو این آئی کیا اب آپ خود ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ڈی ڈی اے کے بعد ڈاکو ڈفر الائنس جو این آئی ہے نا وہ نشان امتیاز نہیں رہا، اب اس کے معنی کچھ اور ہو گئے ہیں. کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے آپ کے خیال سے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی بار کچھ ہی گھنٹے میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ